السلام علیکم، آپ کو کلاسک ناول ورلڈ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے آج موسم تو بڑھتے ہیں خوشگوار تھا، آج کے ناول کی بادل جانب۔ آسمان پر اٹکلیاں کر رہے تھے، پرندے بھی اس موسم میں اڑتے ہوئے اپنی خوشی کا اظہار کرتے معلوم ہو رہے تھے۔ اس وقت 3 نفوس سانس روکے اپنے مشن پر گامزن ہو چکے تھے۔ یہ ایک محلے کا سین ہے جہاں چھتوں سے چھتیں جڑی ہوئی ہیں۔ ایک فرد نے پہلے آگے بڑھ کے دیوار سے تھوڑا سا منہ نکال کے نیچے جھانکا تھا، جہاں بڑا سا صحن خالی تھا۔ گیٹ پر چوکیداری پر مامور شخص بھی آج غائب تھا۔ چند زینے احتیاط سے پلانگتا ہوا نیچے آیا اور اسی احتیاط سے جالی کا مین گیٹ چیک کیا جہاں تالا پڑا ہوا تھا۔ آنے والے نے باقاعدہ سینے پہ ہاتھ رکھ کے سکھ کا سانس لیا اور واپس اوپر واؤ کا۔ اضافہ قدموں میں تیزی تھی۔ باس، علاقہ صاف ہے، مطلب ہم واردات کر سکتے ہیں۔ اپنے ہتھیار سنبھالیں، ہم حملے کے لیے تیار ہیں۔ ایجنٹ ایچ، اپنی نشست سنبھالو۔ خطرے کی صورت میں آپ نے اپنی چوکی سے 1 انچ بھی نہیں ہلنا۔ ہمیں خطرے سے آگاہ کر دینا اپنے ہتھیار کا استعمال کرتے ہوئے۔ جان دینے کے جذبے سے سرشار ایک خوبصورت سی آواز ابھری جو اپنی ساتھی کو ہدایات جاری کر رہی تھی۔ یس کیپٹن، چلو جان باز۔ 2 ساتھی قدم آگے بڑھے۔ سیڑھیوں سے اترتے ایک راستہ ایک وسیع لان کی طرف جاتا تھا جہاں ہر قسم کے پھول پھل لگے ہوئے تھے، بڑے بڑے قدآور درخت، اور ان پر موسمی پھل لگے تھے۔ امرود، جامن، کچے آم، لیموں کا پودا سرِ فہرست تھا۔ ایک راستہ صحن کی طرف جاتا تھا، پکے صحن کے دونوں طرف لان تھے جہاں پودے ہی پودے تھے، اور پھر غار کا داخلی حصے میں جالی کا مین گیٹ تھا جس کو عبور کر کے رہائشی حصہ شروع ہوتا تھا۔ وہ دونوں مگر اپنے ٹارگٹ کی طرف جا رہے تھے۔ کیپٹن نے جوابمردی کا ثبوت دیتے ہوئے سامنے اپنے ٹارگٹ کا ایک نگاہ کی تھی تو منہ میں ڈھیروں پانی مڑ آیا۔ ہائے اللہ، کچے آم! ظالم دیکھتے منہ میں پانی آ گیا۔ کیپٹن لریب نے کہا تھا۔ لریب باجی، جلدی کریں اس سے پہلے کہ وہ خڑوس بڈھا آ جائے یا پروفیسر صاحب آ جائیں۔ گرو نے اپنے مشن کی کیپٹن لریب کو وقت کی کمی کا احساس دلایا۔ یہ شیخ اویس کا گھر تھا جہاں وہ اپنی بیوی اور ایک بیٹی کے ساتھ سکونت پذیر تھے۔ ان کی طبیعت کے قصے پورے علاقے میں مشہور تھے۔ اس وقت بھی وہ لوگ کہیں گئے ہوئے تھے جس کا فائدہ لریب کے گینگ نے اٹھایا تھا۔ گڈو، چپ کرو، چڑھ تو رہی ہوں اب پیڑ پہ۔ میں پچھلے جنم میں نہ تو بندر تھی نہ ہی سرکس میں۔ پاس پڑی کرسی گھسیٹ کے پیٹ پر چڑھی لریب نے گڈو کو گھورا تھا۔ آپ کی سپیڈ سے دیکھوں تو آپ کی دونوں باتیں مجھے سچ لگ رہی ہیں، ایمان سے باجی۔ گڈو نے بات کرتے اپنے دانت دکھائے تھے۔ گڈو کے بچے، بدتمیز، نمک حرام! لریب نے ایک اتارا ہوا کچا آم گڈو کو دے مارا۔ ابھی وہ چند آم ہی توڑ پائی تھی کہ اوپر کھڑا جان باز ساتھی چیخ اٹھا، ساتھیو بھاگو، شیخ آ گیا! انکل شیخ! اوپر کھڑی ایجنٹ ایچ یعنی کہ ہیرا نے ہاتھ میں پکڑا پتیلا لکڑی کی مدد سے بجا بجا کر ساتھیوں کو خبردار کیا تھا، مگر لریب اپنے مشن میں مگن تھی۔ اپنے دوپٹے میں کچے اور آم گڈو اتار کبھی اتار کے بھر امرود کے رہی درخت تھی۔ کی طرف لپکتا اور کبھی جامن کے درخت کو پتھر مار مار کے زمین سے گرے جامن اٹھا اٹھا کر تھیلے میں بھر رہا تھا۔ ہیرا بجو، میں جا رہا ہوں، اس سے پہلے کہ وہ شیخ اپنے کتے مجھ پر چھوڑ دیں۔ گڈو کو اپنی پچھلی دفعہ کی درگاہ یاد آ گئی تھی۔ ٹھہرو، تم ذرا ڈر۔ شیخ انکل کی شاہی سواری کی رفتار تمہیں پتہ تو ہے، پتہ نہیں کس صدی کی ٹوٹی پھوٹی گاڑی رکھی ہوئی ہے۔ اب ہیرا کو مین روڈ سے ہی نظر آئی ہونی ہے۔ گیٹ تک آنے میں کم از کم 10 منٹ پکے ہیں۔ لریب نے تفصیلی تبصرہ کیا۔ نہ لریب باجی، آپ نے تو بچ جانا، میں تو چلا۔ گڈو اب سیڑھیوں کی طرف جا رہا تھا۔ لریب، پروفیسر انکل بھاگو، ہیرا نے اپنے لاؤڈ سپیکر میں کہا۔ تب لریب بھی پہنچلا گئی۔ جلدی جلدی پیڑ سے اترنے کے چکر میں پاؤں دوپٹے ملجھا، خود بھی دھڑام سے نیچے گر اور سارے اکٹھے کیے ہوئے کچے آم بھی بکھر گئے۔ اوئی ماں مر گئی! لریب پاؤں پکڑ کے چیخی۔ لریب، وقت نہیں ہے، شیخ کی بیگم اتر آئی ہے گاڑی سے اور انکل پروفیسر بھی شیخ سے مل رہے ہیں۔ ہیرا نے گھر کے سامنے کا منظر ٹیلی کاسٹ کیا تھا۔ ہائے، میرا پاؤں ٹوٹ گیا اور میں کچے آم تو اکٹھے کر لوں۔ لریب کو اب اپنے پاؤں سے زیادہ کچے آموں کی پڑی تھی۔ باجی آپ جائیں، میں اٹھاتا ہوں۔ پروفیسر صاحب کو پتہ لگ گیا نا تو برا ہوگا، گڈو نے کہا تھا۔ ہائے میرا اچھا بچہ گڈو، لریب نے اس پہ باری جانے والے انداز میں کہا۔ ابھی وہ دونوں بمشکل آم اٹھاتے ہوئے سیڑھیوں تک ہی پہنچے ہوں گے۔ گیٹ کھول کر کچھ آم وسیع گیٹ شیخ تک اندر جاتے آئی تھی۔ پکے رستے پر گرے ہوئے تھے۔ امرود بھی جامن کی چھوٹی شاخیں لان میں گری پڑی تھی اور کوئی 2 لوگ سیڑھی پر بھاگتے اوپر جا رہے تھے۔ شیخ صاحب، چور چور پکڑو! وسیع شیخ نے شور مچا دیا تھا جسے سنتے ہی پروفیسر صاحب اور شیخ انکل اندر آئے تھے، مگر کپڑوں سے ان چوروں کو بخوبی پہچان گئے تھے جو منٹوں میں نظروں سے اوجھل ہو گئے تھے۔ شیخ نے نظر پروفیسر پر ڈالی۔ وہ بیچارے اب کیا کہتے؟ لریب تو ہی جس میں زندگی کا ہر رنگ پایا رہتا تھا، اگر وہ شرارتی تھی تو سنجیدگی اور سادگی کے رنگوں سے بھی اس کی شخصیت مزین تھی۔ توحید صاحب کی شادی کے 2 سال بعد خدا نے ان کو لریب دی تھی جس پر توحید صاحب اور ان کی بیگم سعدیہ بے انتہا خوش تھے، مگر جب لریب 2 سال کی ہوئی تو سعدیہ بیگم کا ہارٹ اٹیک سے انتقال ہو گیا تھا۔ تب توحید صاحب نے لریب کو ماں اور باپ دونوں کا پیار دیا تھا۔ لریب میں ان کی جان بستی تھی۔ وہ گورنمنٹ کالج میں درس و تدریس کے شعبے سے منسلک تھے۔ سارے محلے والے ان کو پروفیسر کہہ کر مخاطب کرتے تھے اور لریب بھی دنیا میں صرف 2 لوگوں سے لڑتی تھی، ایک پروفیسر صاحب اور دوسرے تھے ہمارے میجر صاحب۔
گڈو ایک 14 سالہ بچہ تھا، ان کے گھر کام کرتا تھا، مگر اس کو گھر میں ایک فرد کی سی اہمیت حاصل تھی۔ پروفیسر صاحب لریب دونوں ہی اچھی طبیعت کے مالک تھے۔ وہ گھر کے کاموں میں لریب کی مدد کرتا تھا اور سودا سلف لانے کی ذمہ داری بھی اس کی تھی۔ پروفیسر صاحب نے اس کا باقاعدہ داخلہ بھی اسکول میں کروایا تھا۔ لریب کی شرارتوں اور اوٹ پٹانگ حرکتوں میں گڈو بھی برابر کا شریک ہوتا تھا۔ گڈو دیکھتا، آج تم نے ایک نک چڑھے بھینسے کو آج مزہ چکھا دینا، تم بس ڈور کو سنبھالو۔ لریب نے پتنگ اڑاتے ہوئے سامنے چھت پہ خود سے پتنگ بازی کا مقابلہ کرنے والے 12 سالہ ویس کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، جو اپنے بھاری بھرکم وجود کی وجہ سے مشہور تھا۔ دیکھ لیتے ہیں آپ کو بھی لریب جی، آج گڈو تمہاری بازی کا دم زیادہ مت توڑو۔ اویس سے بلند آواز میں للکارا۔ ہائے بدتمیز انسان، کیسے دیدے پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہا ہے ہو، موٹے مجھے آپ ہی بول، ورنہ ہنی سے کہہ کے میں پورے چوک میں تمہارا منہ کالا کروا کر چکر لگواؤں گی۔ لریب نے 12 سالہ بچے کو لتاڑا تھا، جو کب سے گڈو کی بازی بازی کہہ رہا تھا اور خود لریب بازی۔ ہائے آج کل کے بچے، توبہ! بچہ شرمندہ سا ہو گیا تھا۔ مقابلہ عروج پر جا چکا تھا، دونوں فریق اب جیتنے کی کوشش میں تھے۔ تبھی ساتھ والے گھر کے ٹیرس سے کوئی آیا تھا۔ لریب، میجر آ گیا ہے۔ آنے والا ہارون تھا، خبر کیا بم تھا؟ لریب نے زور سے آنکھیں میچی، پتنگ کی ڈور چھوڑی، گڈو کو پرد کھیلتی، گرتی پڑتی تیزی سے سیڑھیوں سے اترتی سیدھا اپنے کمرے میں جا کے بند ہو چکی تھی۔ اگر میجر کو پتنگ بازی کا پتہ لگ جاتا تو خیر نہیں ہونی تھی۔ یہ ہے میجر شایان حسن صاحب کے سپور، جو لریب کے ساتھ والے گھر میں رہائش پذیر تھے۔ اس گھر میں 2 فیملیاں رہتی ہیں، حسن صاحب اور احسن صاحب اپنے والدین اور بچوں کے ساتھ۔ بی بی جان اور دادا حضور کی ساری گھر پر حکومت ہے۔ حسن صاحب ان کی زوجہ فوزیہ کے 3 بچے ہیں، ان کے سب سے بڑا میجر شایان، اس کے بعد ماسٹر کا اسٹوڈنٹ ہارون اور سب سے چھوٹی ہیرا۔ احسن اور شہلا کے ساتھ 2 بچے ہیں، بڑی بیٹی نرمین لا پڑھ رہی تھی اور چھوٹی بیٹی ماہا جو بھی انٹر میں تھی۔ یوں ہر طرف سکون ہی سکون تھا، سوائے شہلا اور نرمین کے مزاجوں کے، کیونکہ وہ سب سے الگ تھلگ رہنے والوں میں تھے، زیادہ میل جول پسند نہ کرتے، جبکہ سمینہ کی طبیعت اور تھی، وہ بہت انتقال کے بعد سمینہ بیگم کا ان کے گھر آنا ایسا ہو گیا جیسے کوئی رشتہ دار ہوں۔ کچھ ہیرا اور ہنی کی دوستی بہت تھی لریب کے ساتھ، تو لریب کو کبھی محسوس نہ ہوا تھا کہ یہ کوئی غیر ہے، سوائے نرمین اور شیلا کے۔ البتہ میجر شایان سے وہ کبھی فری نہ ہو پائی تھی۔ دونوں گھروں کی چھتیں ساتھ ساتھ تھیں، چھوٹی سی دیوار تھی جس کو پلانگ کے وہ لوگ بآسانی ایک دوسرے کے گھر چلے جاتے تھے۔ ہیرا اور لریب کا تو یہی راستہ تھا۔ ہر روز مغرب کی نماز کے بعد ان کا گینگ چھت پر اکٹھا ہوا کرتا تھا۔ معمول کے مطابق لریب نماز سے فارغ ہو کر اوپر آ چکی تھی۔ گڈو پروفیسر صاحب کے ساتھ قریبی مارکیٹ گیا ہوا تھا، اوپر آئی تو کوئی بھی نہ تھا۔ اوہو، آج وہ لوگ کیسے آئیں گے بھلا، آج تو ان کا میجر آیا ہے۔ بے مروت انسان، لریب کو یاد آیا تھا۔ میجر سے ہمیشہ وہ ڈری ہی رہتی تھی، کیونکہ فورسز جوائن کرنے سے پہلے بھی ان دونوں کی کبھی نہ بنی تھی، کیونکہ شایان بات بات پر ٹوکتا تھا۔ وہ سب یہاں ایک فیملی کی طرح رہتے تھے۔ پروفیسر توحید کا شایان اسٹوڈنٹ رہ چکا تھا، وہ آج بھی ان کی بہت عزت و قدر کرتا تھا۔ توحید صاحب کو بھی شایان بہت عزیز تھا، اسے پروفیسر صاحب کے گھر کے معاملات میں بولنے کی سے کھلی چھٹی تھی۔ لریب اور شایان کا جھگڑا آج سے 5 سال پہلے ہوا تھا۔ وہ ایک دن گلی کی لڑکوں کے ساتھ کرکٹ کھیلنے لگ گئی۔ ماں اس کی حیات نہ تھی، جو اونچ نیچ سمجھاتی۔ لریب بھی کبھی بھی حد کر جاتی تھی۔ گھر آتے شایان نے جب یہ منظر دیکھا تو اس کا خون کھول اٹھا تھا، اس کی رگیں تن گئی۔ اتنی احمق لڑکی، گھسیٹتا اسے اندر لے گیا اور سخت باتیں کہی تھی، جو آج بھی پورے آب و تاب کے ساتھ لریب کے دل پر نقش تھیں، جن کو وہ چاہ کر بھی بھلا نہ پائی تھی۔ اس کے بعد لریب نے ان کے گھر آنا جانا چھوڑ دیا۔ سب پوچھ کے ہار گئے ہوا کیا ہے، مگر لریب نہ بولی۔ کچھ دن بعد ہی آرمی میں شایان کی سلیکشن ہو گئی تھی۔ لریب نے بھی سکھ کا سانس لیا۔ ہارون، ہیرا اور باقی گھر والوں کے پیار کے آگے وہ پھر ہار گئی۔ آج کافی ٹائم بعد گھر میں رونق تھی، سب خوش تھے۔ فوزیہ تو بیٹی کی نظریں اتارتی نہ تھک رہی تھی۔ دادی جان نے صدقے بھجوائے، دادا جان اسے ساتھ لگائے بیٹھے تھے۔ شایان اس خاندان کا سب سے بڑا بیٹا تھا، اس لیے بھی کچھ عزیز تھا۔ کچھ جب سے اس نے آرمی جوائن کر لی تھی، سب کا آنکھ کا تارا بن گیا تھا۔ حسن صاحب دور بیٹھے بیٹے کی بلائیں لے رہے تھے، جب اور بھی خوب رو ہو گیا تھا۔ 6 فٹ سے نکلتا قد، چوڑا مضبوط سینہ، تیکھے نین نگوش، اوپر سے فوجی کٹ اور ہم رنگ پینٹ پہنے وہ شہزادہ معلوم ہو رہا تھا۔ تو میجر شاہ شادی کا کب ارادہ ہے؟ ہارون اور فنی نے شرارتی انداز میں سب کا پسندیدہ موضوع چھیڑا تھا، سوائے شایان کے۔ میری چھوڑ، اپنی سنا، پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ الحمدللہ A1، میری ٹیچر ہے نا مس لریب توحید، کوئی بھی مسئلہ ہو یوں چٹکیوں میں حل کر دیتی ہے۔ ہنی نے جان بوجھ کے اس کا ذکر کیا تھا۔ اچھا، حیرت ہے ویسے، شایان بھی اس کا ہی بھائی تھا۔ بھائی، میری دوست کو آپ نے ایم ہی سمجھا ہوا ہے کیا؟ تبھی ہنستے ہوئے چائے کے کپ لاتی ہیرا نے کہا۔ بالکل نہیں، جانتا ہوں وہ بہت کھسی چیز ہے، شایان نے ہیرا کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، جو اب اس کو اچھا بس نا، اب لوگ چائے لیں، میں تب تک اپنی پارٹنر کو دیکھا ہوں۔ ہیرا نے 2 کپ ٹرے میں رکھے اور باہر نکلنے لگی۔ کیوں، یہ کدھر لے کے جا رہی ہو؟ ارے کیسے میجر ہیں آپ، اتنا نہیں پتہ، اس وقت ہمارے علاقے کی ایک اہم شخصیت کا اجلاس ہوتے ہیں، جس میں آگے پلاننگ کی جاتی ہے کہ کل کیا کارسانیاں کرنی ہیں، شیخا گھر کے باغات پر کب دھاوا بولنا ہے، اور وہ اہم شخصیت لریب توحید ہی ہیں۔ ہنی کی زبان پھر چلنے لگ گئی۔ ماشاء اللہ، بہت پیاری بچی ہے، آج گھر
کیوں نہیں آئی؟ میری مالش پہ رہ گئی، وہی کر کے جاتی ہے ورنہ روزانہ۔ دادی جان نے بھی کہا تھا، ساتھ اس کے ہاتھ کی مالش یاد آئی تھی۔ دادی جان جب تک میجر صاحب ادھر ہے نا، بھول جائیں اس کو، کسی اور مالشی کا بندوبست کر لیں، کیونکہ وہ بھائی کی موجودگی میں کبھی نہیں آتی۔ ہنی بے تکا بولنے لگا۔ شیان نے اس کو برا مگر اس کو خاک اثر ہونا تھا۔ کیوں شیان میاں، کیوں اس بلی مانس بچی کو ڈرایا ہوا ہے تم نے؟ کیا کہا ہے اسے؟ دادی نے براہ راست شیان سے پوچھا، جو چائے کی چسکیاں لے رہا تھا۔ اس سوال پر منہ جلتے جلتے بجا۔ بتائیں میجر صاحب، آخر ایسا کیا کہہ دیا اس بچی کو جو یوں آپ کے سامنے آنے سے کتراتی ہے، آپ کو دیکھتے راہ بدلتی ہے؟ کیوں کیوں؟ تم ادھر آؤ ذرا۔ شیان اپنی جگہ سے اٹھا اسے بازو سے دبوچا اور پکڑ کے باہر لے گیا۔ سب ہنستی ہے۔ فوزیہ نے اپنے دونوں جوان بیٹوں کو دیکھتے ہوئے بے اختیار ماشاء اللہ کہا تھا۔ وہ یہ بدتمیز لڑکی آ گئی میری یہاں گھر کیوں نہیں آئی آج؟ ہیرا نے خیالوں میں کھوئی لریب کو ایک رکھ کے لگائی تھی، بس آج ٹائم ہی نہیں ملا۔ لریب نے ہیرا کے ہاتھ سے چائے کا کپ پکڑتے ہوئے کہا تھا۔ پتہ ہے مجھے تم کیوں نہیں آئی؟ ہیرا نے کہا تھا۔ ہاں تو جب پتہ ہے تو پوچھ کیوں رہی ہو؟ جب تک وہ بے مربت اور شوخہ انسان ادھر ہے نا، میں نہیں آنے والی، لریب نے تپے لہجے میں کہا۔ یہ الفاظ ہنی کے ساتھ اوپر آتے شایان نے بھی سنے تھے، اس سے پہلے کہ ہنی کا کہکا ان دونوں کو متوجہ کرتا۔ میجر نے اپنا بھاری بھرکم ہاتھ اس کے منہ پر رکھا۔ ہائے، میرے سامنے ہی میرے بھائی کو باتیں سنا رہی ہو؟ ہیرا نے مصنوعی تعصب سے کہا۔ تم سمجھو کچھ ٹائم کے لیے وہ تمہارا بھائی نہیں ہے، نہایت ہی کوئی شوخہ فوجی ہے، لریب نے ایک دفعہ پھر کہا تھا۔ لریب تم بہت بری ہو، ویسے تو فوجیوں پہ تمہاری جان جاتی ہے، میرا بھائی بھی فوجی ہے۔ ہیرا کو اس کی بات پر اعتراض تھا۔ ہاں فوجی تو بہت پسند ہے، مگر میجر شیان سے کوئی خاص لگاؤ نہیں، بے مربت انسان، مجھے تو لگتا ہے کہ وہ رشوت دے کے سلیکٹ ہوئے ہیں، لریب نے اس انداز میں کہا جیسے کوئی اہم اطلاع فراہم کری ہو۔ اچھا، اور کیا لگتا ہے؟ ہیرا نے اچھا کو لمبا کر کے داغیا، گھورتے ہوئے پوچھا۔ وہ یہ کہ ان کے سینے میں دل کی جگہ پتھر ہے، زبان ہر وقت زہر اگلتی ہے اور ان کا دماغ سازشوں سے بھرا ہوا ہے، لریب نے تقریر کی۔ ہارون تمہیں پتہ ہے مجھے نیکسٹ اسائنمنٹ کون سے ملنے ہیں؟ لوگوں کی لمبی لمبی چلتی زبانیں کاٹنے کی، اور یہ کام مجھ جیسا پتھر دل انسان ہی کر سکتا ہے، شیان نے کاٹدار لہجے میں کہا۔ شیان نے ایک نظر روشنی میں کڑی لریب پر ڈالی جو بلیک کلر کے سوٹ میں ملبوس تھی۔ شیان کی بات سن کر وہ اگلے ہی پل دوڑتی نیچے چلی گئی۔ ہیرا ہنستی ہوئی ان کی طرف آ گئی تھی۔ بھائی، ہیرا نے انتظار کرنا چاہا، کیا بھائی؟ اس کا نہیں پتہ تمہیں؟ چیز کیا ہے آخر؟ شیان بدمزہ ہوا۔ کر لیں پتہ جا کر، ہنی نے شیان کو آنکھ مار کے کہا تھا۔ ہنی، شیان نے ہنی کو گھورا تھا۔ اب تینوں بہن بھائی کھڑے دیر تک باتیں کرتے رہے۔ شیان نے اس جگہ نظر کی جہاں کچھ دیر قبل وہ کھڑی تھی۔ اگلی صبح وہ لیٹ اٹھتی تھی، ویسے بھی آج اتوار تھا، پروفیسر صاحب کو بھی چھٹی تھی۔ 11 بجے جب لانچ میں آئی تو گڈو صاحب ڈرامہ دیکھ رہے تھے۔ اٹھ گئی آپ؟ گڈو نے اسے آتے دیکھا تو پوچھا تھا۔ نہیں، سو رہی ہوں، دن میں چلنے کی بیماری جو لگ گئی ہے، لریب نے لٹ مار انداز میں کہا تھا۔ ابھی بھی کل رات کی بات پہ وہ بھری پڑی تھی۔ آپ نے مجھے بتایا نہیں کہ میجر سر آئے تھے، گڈو نے یاد آنے پر لریب کو کہا۔ کیوں، تم نے دھمال ڈالنی تھی یا کسی درگاہ پہ کوئی منت مانی ہوئی تھی؟ حد ہے، سب ہی اس کے چمچے ہیں اس محلے میں۔ توبہ دعا بجو، کون سا خواب دیکھ لیا؟ گڈو ہونک سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا جو تپی پڑی تھی۔ تمہارے میجر سر کا خواہ مخواہ میرا دماغ نہ کھاؤ، نہ ہی میں میجر سر کی سیکرٹری ہوں جو ان کے آنے جانے کا پوچھتی پھروں۔ کمال ہے، گڈو بڑبڑایا۔ تبھی لاؤنج میں تیار شیار خوشبوؤں میں رچا بسا سا شیان داخل ہوا تھا۔ گڈو، پروفیسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اپنے لریب باجی کو بولیں مہمان آئے ہوئے ہیں، چائے بنا کر بھیج دیں۔ شیان نے پیغام دیا تھا۔ وہ کچھ دیر پہلے پروفیسر سے ملنے آیا تھا، تب ہی ان کے کچھ دوست آ گئے تھے، چائے کا پیغام لے کے آنے لگے تھے، مگر میجر کو یہ کہاں گوارا تھا کہ اس کے ہوتے ہوئے وہ توحید انکل کو زحمت دیتا۔ جی میں بجو سے کہتا ہوں، وہ بھی کچن میں ہی گئی ہیں۔ گڈو کہتا کچن کی طرف بڑھا، اندر جا کے سارا پیغام لفظ بلفظ سنا دیا۔ لریب تو پھر شیان کے ذکر پر تپ اٹھی۔ خود بنا کے دے آؤ چائے، میرا بالکل موڈ نہیں ہے سویرے سویرے مہمان نوازیوں کا، ویسے بھی میرے پاؤں میں درد ہو رہا ہے، اس دن پیٹ سے تمہاری وجہ سے گری تھی نا۔ لریب نے سارا الزام گڈو کے سر ڈالا۔ گڈو منہ لٹکائے باہر نکل آیا۔ شیان بھائی، میں کچھ ہی دیر میں چائے بنا کے لے آتا ہوں، بجو کے پاؤں میں درد ہے۔ واپس جاتے شیان کو گڈو نے کہا تھا، بجو سے کہو کہ پاؤں میں درد ہو رہا ہے یا ہاتھ ٹوٹا ہو، چائے وہی بنا کے دیں گی، چلو تم میرے ساتھ اندر۔ شیان کو بھی خوف کا ضد ہوئی تھی اس سے، بجو نے مجھے کچا چبا جانا ہے، گڈو نے کہا تھا۔ تم بیٹھو، میں ادھر خود کہتا ہوں، دیکھ لیتا ہوں کیا بگاڑ لیتی ہے میرا۔ گڈو سن لو، اگر اب شیان بھائی کا پیغام لے کر آئے نا تو یہ سر پہ کھا لو گے۔ لریب نے پاس پڑا کفگیر اٹھا کے رخ موڑا۔ جب مقابل کو دیکھا تو کفگیر چھوٹ کے پاؤں پر پڑا، وہ درد سے بلبلا اٹھی۔ میں نے کہا ہے کہ پاؤں چھوڑ، ہاتھ بھی ٹوٹ گیا، پھر بھی چائے آپ ہی بنا کے بھیجیں گی، شیان اس کے سر پہ کھڑا بول رہا تھا۔ 5 سالوں میں یہ تقریباً کوئی تیسری بار ان کی گفتگو ہوئی ہوگی۔ لریب نے سر اٹھا کے اس کو دیکھا جو آنکھوں میں دنیا جہاں کی ناگواری لیے اس کو گھور رہا تھا۔ دعا کی چلتی زبان تالو سے چپک کر رہ گئی تھی۔ صرف 10 منٹ ہیں آپ کے پاس،
4 کپ چائے آ جائے ڈرائنگ روم میں، وہ بھی آپ کے ہاتھ کی بنی ہوئی۔ یو اسٹارٹ ناؤ، شیان اس کو کہتا باہر نکل گیا۔ 10 منٹ ہونے میں بھی 10 سیکنڈ پڑے تھے جب باتیں کرتے شیان نے کلائی پر بندھی گھڑی پر نظر ڈالی۔ تبھی ڈرائنگ روم کا دروازہ کھولتا گڈو چائے اور دیگر لوازمات سمیت اندر داخل ہوا۔ ایک ہلکا سا تبسم شیان کے ہونٹوں پر آن رکا تھا۔ وہ ایک جنجلائی سی شکل آنکھوں میں ابھری۔ چند دنوں کی چھٹی گزار کے شیان جا چکا تھا، سب اداس ہو گئے تھے سوائے ایک کے۔ لریب تو کیسے چھوٹ چکی تھی، جس کا ہیرا گھر جانا وہ دیگر سرگرمیاں شیان کے ڈر کی وجہ سے بند ہو کے رہ گئی تھی۔ السلام علیکم، آج صبح سویرے ہی آندم کی ہو؟ ہیرا نے اس کو دادی کے ساتھ بیٹھے دیکھا تو آتے ہی کہا، وعلیکم السلام، نہیں اچھی لگ رہی تو جاؤں کیا؟ لریب نے بھی جل کے کہا، نہیں آپ اچھی تو بہت لگتی ہو، مگر جب بھائی کے خلاف بولتی ہو تب زہر لگتی ہو۔ یہ لو بیٹا چائے پی لو، وہ کباب بہت لذیذ تھے، ماشاءاللہ تمہارے ہاتھ میں بہت ذائقہ ہے۔ فوزیہ بیگم نے کچن سے آتے ہوئے چائے کا کپ اس کو دیتے ہوئے کہا تھا، کباب کون لے کے آیا ہے؟ چٹخورے ہارون نے اندر آتے ہوئے پوچھا تھا۔ ناک بہت لمبی ہے تمہاری ہارون، لریب نے ہنستے ہوئے کہا تھا، اور تمہاری زبان بقول میجر صاحب کے۔ ہارون نے بھی بدلہ لیا، زیادہ میجر کی نا تو میں منہ توڑ دینا گیدڑ، لریب نے ہارون کو کہا تھا جو کچن سے کباب اٹھانے پڑا تھا۔ اچھا بچوں تم لوگ بیٹھو، میں ذرا کمرے میں جا رہی ہوں، دادی جان کہتے ہوئے اٹھ گئی تھی۔ اب بند کر دو گھورنا، ہاں بس تمہارے اکڑو بھائی کی وجہ سے مجھے اپنے گھر نظر بند ہونا پڑا، مجبوری تھی، ہیرا کو مسلسل اپنی طرف گھورتا پا کے لریب نے کہا تھا۔ ہیرا نے اس کی کمر پہ ایک تھپڑ مارا تھا، سارا لڑکی مارنا ہے کیا؟ چلو آج کہیں باہر چلتے ہیں۔ کیوں ہارون نے دیدے میری بات بھی سن لو، لریب نے ہارون کو اپنی طرف متوجہ نہ دیکھ کے غصے سے کہا تھا۔ کہا تو لیندو سکون سے، ویسے لریب تمہارے ہاتھ میں ذائقہ بہت ہے، ہارون نے کباب سے انصاف کرتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں آج شاپنگ پر چلتے ہیں، کیا خیال ہے؟ عید میں صرف کچھ دن ہی رہ گئے ہیں اب تو، ہیرا نے کہا تھا۔ شاپنگ کی دیوانی نے، ابھی بہت وقت پڑا ہے، تمہیں ابھی سے شاپنگ کے دورے پڑ رہے ہیں، لریب کو چیڑتی، کئی ڈنر پر چلتے ہیں، ہارون کی طرف سے تجویز آئی تھی۔ کہاں کی تیاری ہے؟ فارغ لوگوں، سیڑھیوں سے اترتے ہوئے نرمین نے نزاکت سے کہتے تینوں کو نشانہ بنایا۔ جی آپ کے کندھوں پہ تو جیسے ملک چل رہا ہے، ہارون نے کہا تھا۔ اچھا میں چلتی ہوں، جب پلان فائنل ہو ٹیکسٹ کر دینا، لریب نے جانے کی سوچی تھی۔ ارے واہ، لریب بھی آئی ہوئی ہیں، کافی دنوں بعد نظر آئی ہے، چلو یہ بھی اچھا ہو کیونکہ شیان آیا ہوا تھا، اس کو تمہارا آنا یوں بھی ناپسند ہے، نرمین کہتے ہوئے سامنے صوفے پہ بیٹھ گئی۔ لریب کا چہرہ اس کے لفظوں پہ سرخ ہو گیا تھا۔ لریب بات سنو، ہیرا کو اس کی فکر ہوئی، اس کے پیچھے بھاگی۔ یہ کیا حرکت تھی، بہت ہی فضول بات کیا تم نے، آخر تمہیں مسئلہ کیا ہے اس سے؟ ہارون نے اب غصے سے نرمین سے پوچھا تھا، جس نے اس کی پیاری سی دوست کو ناراض کر دیا تھا۔ بھلا میں ایسا کیا کہہ دیا تم لوگوں نے، لڑکی کو سر پہ کیوں سوار کر رکھا ہے، جب چاہے منہ اٹھائے یہاں حاضر ہو جاتی ہے وہ، یہ سچ ہے کہ شیان کو چڑھا اس سے؟ لسن نرمین، پہلی بات یہ تمہارا مسئلہ نہیں، ہم کس سے ملتے ہیں کس سے نہیں، اور وہ ہمارے پورشن میں آتی تمہارے میں نہیں، اور شیان بھائی نے کب سے تمہیں اپنی پسند اور ناپسند بتانا شروع کر دی ہے، تو اپنے بے فضول تکے لگانے بند کرو، حد ہوتی ہے، ہارون غصے سے کہتے ہوئے وہاں سے اٹھ کے چلا گیا۔ نرمین پیچھے تاپ کھاتی رہ گئی۔ 1 گھنٹے کی محنت کے بعد ہیرا اور ہارون اس کو بنانے میں کامیاب ہو چکے تھے۔ ابھی وہ لریب کے ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے تھے، کپڑ ویسے صاحب اندر آئے۔ السلام علیکم بچے، کیسے ہو؟ وعلیکم السلام، ہم ٹھیک ہیں، آپ سنائیں؟ ہارون اور ہیرا نے سلام کا جواب دیا۔ لریب بیٹا بچوں کو کچھ پلایا کہ یوں ہی باتوں میں لگا کر رکھا ہے؟ کہاں انکل، الٹا میڈم ہم سے ناراض بیٹھی ہیں۔ ہارون نے ندیدے پن کا مظاہرہ کیا، حالانکہ سینڈوچز سمیت دوپہر کے کھانے میں بنی روٹی بھی کھا چکا تھا، جو ابھی بھی گڈو نے سے منگوا کے ٹھونسا۔ وہ کدھر گیا ہنی کے بچے؟ لریب بری بات بیٹا، ایسے نہیں کہتے، پروفیسر صاحب نے اس کو ڈانٹا۔ چھوڑیں انکل اس کو، آپ سے ایک اجازت چاہیے تھی، ہم لوگ آج ڈنر پر جانا چاہ رہے ہیں، میں، لریب اور ہارون، اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ ہیرا اصل مدعے پہ آئی۔ گڈ، اچھی بات ہے، تم سب پر مجھے بھروسہ ہے، بچپن سے تم لوگ ساتھ پلے بڑے ہو، جاؤ گھوم پھر آؤ، اجازت کی کیا ضرورت ہے، مجھے پتہ تم لوگوں کی تربیت کا، بس کچھ الٹا سیدھا نہ کرنا، کسی شرارت کی خبر نہ ملے مجھے۔ پروفیسر صاحب نے آخری بات لریب کو دیکھتے ہوئے کہی تھی۔ سب ہنس پڑے۔ بالکل انکل، لریب بالکل مجھے سگی بہنوں کی طرح عزیز ہے، آپ پریشان مت ہوئے، ہم جلدی واپس آ جائیں گے، ہارون نے نرم لہجے میں کہا۔ واقعی میں ہی وہ اسے بہنوں کی طرح عزیز تھی۔ شیان عید گزارنے کے لیے گھر آ گیا تھا، گھر تو کیا پورے محلے میں جشن کا سا سما ہو گیا تھا۔ عید میں 10 دن رہ گئے تھے، لریب نے اس دفعہ ٹھان لی تھی کہ وہ ہیرا کے گھر جانا بند نہیں کرے گی، چاہے جو بھی مرضی ہو۔ آج اس نے گڈو کے ساتھ مل کے سویٹ ڈش بنا کے دادی کو دینے کے خیال سے جلدی تیار ہو کے ہیرا کے گھر گئی تھی۔ آج جانے کے لیے گلی والے راستے کا استعمال کیا تھا۔ ہاتھ میں ڈش پکڑے وہ گیٹ سے اندر داخل ہوئی تھی، مین ڈور بند تھا اندر سے۔ لریب کو غصہ آیا، لو میجر نہ ہوگئے، کوئی کنواری لڑکی ہوگی جس کو آ کے لوگ چھیڑیں گے، جو لاگ چڑھا کے بیٹھے ہیں، ایک اوپر سے اتنی گرمی ہو، یہاں کھڑے رہو۔
लरेब ने ऊंची ऊंची बुड़बड़ाते हुए मेन डोर पर दस्तक दी। कुछ ही देर में मेन डोर खोले एक चेहरा नमूदार हुआ था। माथे पे बाल गिरे हुए थे, आंखें नींद से उठने के बाद सुर्ख हो रही थी, आम से उलिये में फौजी कट और भी नुमाया हो रहा था। आने वाले को देख के चेहरे पर नागवारी का इजाफा हो गया। लो, ये कसर रह गई थी। लरेब सख्त बदमजा हुई थी। दिल में तो आया कि वापस हो ले, मगर जी फरमाए कैसे सहमत हुई। फीके से लहजे में सवाल आया था। दरवाज़ा खोल के अब पहले खड़ा था। लरेब को सख्त गुस्सा आया, अंदर आने का भी ना बोला। वो दरअसल लरेब ने ये कहना चाहा, मगर अगले ही पल मेजर शियान की एक सख्त आया, खुद पर 2 हरफ बेइज्जती वापसी के लिए मुड़ी। कुछ नहीं, तकलीफ के लिए माजरत, लरेब ने सख्त लहजे में कहा। आवाज़ में हल्की सी लर्जिश भी वाज़ेह थी। शियान अक्का बकाई से वापस जाता देख रहा था। अरे लरेब, बेटी आई है, चलो अंदर, वापस क्यों जा रही हो? हसन साहब जो अंदर आ रहे थे लरेब को वापस जाता देखा तो पूछा था। जी वो सब सो रहे थे तो मैं डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा। ये लाई थी दादी के लिए मीठा, इनके बीबी के लिए अच्छा होता है, आप ये अंदर ले जाएं। और वैसे भी आपके घर कुछ और लोग आए हुए हैं जिनको मेरी आमद गवारा नहीं। बेमुरवती की इंतहा देख ले, अंदर आने का भी नहीं बोला। लरेब ने कहा था। किस की बात कर रही हो बेटा? हसन साहब ने पूछा था। एक ही ऐसा इंसान है। वैसे अंकल, यूँ नंगे मुँह टंडे बने फिरना कहाँ की शराफत है। खैर मुझे क्या, मैं अब चलती हूँ अंकल, खुदा हाफिज़। लरेब उनको ट्रे पकड़ाती गेट से बाहर निकलती चली गई थी। हसन साहब अंदर को बढ़ के दरवाज़ा खुला हुआ था। अब किचन में फौजिया बेगम मौजूद थी और लाउंज में शियान टीवी पर न्यूज़ चैनल देख रहा था। हसन साहब भी वहीं चले गए। ट्रे टेबल पर रखी। अस्सलाम वालेकुम बाबा। शियान ने सलाम किया। जो रात गए काम से वापस लौटा था तो इसकी सुबह अभी मुलाकात हुई थी। वालेकुम अस्सलाम, हसन साहब ने कहा। लरेब बेटी आई थी, इसको अंदर क्यों नहीं बुलाया? हसन साहब समझ चुके थे, इसलिए अब नाश्ता करते शियान से पूछा। मैं कब मना किया था भला? वो खुद ही आंधी तूफान बनी फिरती है। शियान ने कंधे उचकाए थे। अच्छा, नंगे मुश्तंडे बने क्यों फिर रहे हो? सख्त एतराज़ आया है आपके? हसन साहब ने हंसते हुए पूछा था और उसकी स्लीवलेस पहनी शर्ट पर तंज किया। बाबा हद हो गई, मेरा घर जैसे मर्जी फिरूं। शियान को धचका लगा था मैडम के एतराज़ात पर। इस मैडम के एतराज़ात की लिस्ट लंबी होती जा रही है। हिम्मत है तो मुंह पर बोल के दिखाए ज़रा। शियान बुड़बड़ाया था और हसन साहब हंसते हुए कमरे की तरफ बढ़ गए थे। शियान लैपटॉप पर मसरूफ़ था। हारून और हीरा इसके पास बैठे बातें कर रहे थे, जिसका वो जवाब भी देता जा रहा था। ऐसे लम्हात शियान के साथ बहुत कम गुजारने को मिलते थे। मैं बहुत मिस कर रही हूँ आजकल लरेब को। वो तो ईद का चांद होती जा रही है। बातें करते हुए हीरा ने कहा था। हाँ, पता नहीं कब इसके गांव कज़न और अम्मा ने वापस जाना है। ऐसी कोई जहरीली औरत है ना, मैं तो एक मुलाकात के बाद गया ही नहीं और इसका कज़न इंतहाई चिपकू है। हारून ने लरेब के घर आए इसके ननियाली रिश्तेदारों पर तबसरा किया था, जो रिश्ते में लरेब की खाला थी। शियान की अब लैपटॉप पर चलती उंगलियां रुक चुकी थी। हाँ, बहुत फ्री हो रहा था लरेब से, मुझे तो एक आंख भी नहीं पाया। हीरा मुँह बना के बोली थी। बस कर दो तुम दोनों। शियान को एकदम ताऊ में आ गया था। लैपटॉप वहीं खुला, चोर चप्पल पहनता कमरे से बाहर निकल गया। वो दोनों इसको जाता देखते रह गए। शियान गुस्से में घोलता बाहर निकल गया था और इस वक्त शाम हो रही थी। ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी। वो चलता चलता चौंकता निकल गया था। गुस्सा तैश में तब बदला जब चौंक में खड़ी लरेब नज़र आई थी। साथ एक लड़का था, यकीनन वो कज़न ही होगा। उसके साथ खड़ी ठेले से गोलगप्पे खा रही थी और कज़न साहब इसको पता नहीं कौन से शगुफे सुना रहे थे कि इसकी हंसी बंद नहीं हो रही थी। इर्द गिर्द के लोग यूँ मुतवज्जा थे जैसे पहली बार कोई लड़की देखी हो। इससे ज़्यादा देखने की इसमें हिम्मत ना थी। इससे ज़्यादा देख न सका तो गुस्से में खोलता घर को वापस आया। तभी घर जाते तो हीर अंकल पर नज़र पड़ी। मिनटों में एक फैसले पर पहुंचा। अस्सलाम वालेकुम अंकल, मुझे आपसे बात करनी है। संजीदा चेहरे से तुही साहब को मुखातिब किया। वालेकुम अस्सलाम, ज़रूर कहो बेटा, खैरियत है ना? तुही साहब ने परेशानी से पूछा था। जी आप चलें, शियान ने कहा। बताओ बेटा क्या बात है? ड्राइंग रूम में बैठ के तुही साहब ने पूछा था। मुझे नहीं पता बात सुन के आपको अच्छा लगे या नहीं, मगर मैं खुद को रोक नहीं पाया। मगर मेरा मकसद आपको हर्ट करना हरगिज़ नहीं। शुरू से लरेब का हमारे घर आना जाना रहा है। वो मेरे घर वालों के लिए बहुत ख़ास है, इसलिए हाथ से मैं इसके मुताल्लिक़ कुछ बुरा नहीं होता देख सकता। शियान ने फिर दिल से कहा था। वो सब कहता गया कैसे इसको सब देख रहे थे। अगर वो कम अक्ल है तो उसके कज़न का कम अज़ कम ख्याल रखना चाहिए था। मुझे नहीं पता आपके दादी जान और मम्मा के साथ क्या बातचीत हुई है। अगर ना भी हुई होती तब भी सब हरकत पर मुझे सख्त गुस्सा आया है। शियान ने तुही दंगों को कल वाली बात का हवाला दिया जो मम्मा ने कल रात इससे की थी। वो भी इस बात से संभल ना पाया था कि मैडम का एक और कारनामा सामने आ गया था। बेटा मुझे फ़क्र है तुम्हारी सोच पर, जिसको दूसरे के घरों की इज़्ज़तों भी अपनी घर की तरह अजीज़ हो। तुम वाकई सच्चे मुहाफ़िज़ हो बेटा। मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, मगर मुझे अपने इंतखाब पर पूरा भरोसा है। मैंने अपनी बेटी के लिए बेहतरीन चुना है। तुम्हें जो भी बात बुरी लगे तुम बिला झिझक इसको बोल दो। वो भी ना समझ है। देखो बेटा, तो उसी लड़कियों की तरह तरबियत करने की उसकी माँ पास नहीं थी। मैं इसको ज़माने की इन नज़ाकतों से वाकिफ़ ना करवा पाया और इन चीज़ों से वाकिफ़ नहीं, इन नज़ाकतों को उसका पता ही नहीं। तो हिसाब ने शियान को कहा। शियान की बातें सुनता जा रहा था। हस्बे ममूल मगरिब के बाद हीरा और लरेब छत पर चहलकदमी कर रही थी। हीरा
जब हीरा ने खोया खोया लरेब को महसूस किया। क्या बात है लरेब, मैं कब से नोट करी तुम चुप चुप हो। कुछ भी नहीं, तुम्हारा यूं ही वहम है। लरेब ने नजर चुराई थी। मुझे साफ नज़र आ रहा है कोई तो बात है ज़रूर, बताओ। वो हीरा वो गली की नुक्कड़ पे जो घर है ना, इनका लड़का इसहाक मुझे बहुत तंग कर रहा है। साथ ही लरेब के कप के रुके आंसू बाहर निकल आए। अब वो बिलक बिलक के हीरा के सीने से लगी रो रही थी। इतनी इतनी कॉल्स करता है, मैसेज, तुम्हें तो पता है ना मुझे इस सब में इंटरेस्ट नहीं। मैं तो अपना मोबाइल भी बंद कर दिया। वो कहता है तुम्हारे घर आ जाऊँगा। मैं शर्जील से जिक्र किया है। वो कहता है कोई बात नहीं है, तो मामूल की बात है, रॉन्ग नंबर्स। हनी से नहीं कह सकती, वो क्या सोचेगा। और बाबा, लरेब की हिम्मत जवाब देगी थी और फिर रोना शुरू हो चुकी थी। और शान की बर्दाश्त भी जवाब देगी थी। वो आंधी तूफान बनाया और लरेब को कलाई से पकड़कर अपने सामने किया। हीरा तुम जाओ, शेयान ने सख्त लहजे में कहा और खूनखार नज़रों से लरेब को देख रहा था। कलाई पर गिरफ्त मजबूत थी भाई, मगर हीरा ने जाना मुनासिब ना समझा था। हीरा आई सेड गो। शेयान अब दौड़ा था। हीरा अब जल्दी से भाग गई। लरेब ने आंसुओं से भरी आंखें उठाकर शेयान को देखा, जो इसको ही सख्त नज़रों से देख रहा था। मुबारक हो, एक और इल्ज़ाम आपके हाथ आ गया। अब एक और ताना दे दे। 5 साल पहले कोई कसर रह गई थी, आज वो पूरी हो जाएगी। कह दें कि मैं ऐसी वैसी लड़की हूँ जो कि लड़कों से। लरेब ने रोते हुए ऊंची आवाज़ में कहा था। सामने खड़े शख्स से 5 साल पहले इसने इसकी ज़ात को बुरा भला कहा था। लरेब शियान ने लरेब को कुछ बुरा बोलने से पहले टोका था। ये सिलसिला कब से चल रहा है? शिया ने पूछा, मगर लरेब की गर्दन पर गोया किसी ने तेज़ धार चाकू रख दिया हो। सिलसिला? वाह, आपका मतलब है कि मैं बाखुशी ये सब कर रही हूँ जिसको आप सिलसिला करार दे रहे हैं। सामने वाले की बकवास अगर अच्छे से समझ के जवाब दो तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं कब से क्या बकवास कर रहा हूँ और तुम मेरा जब्त मज़ आजमाओ। आइंदा मुझे अगर तुम इस बगैरत कज़न के साथ भी नजर आइंदा, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसकी तो मैं जो हालत करूँगा सो करूँगा, तुम्हें भी सबक सिखा दूँगा। शिया ने सर्द लहजे में कहा। क्यों ना नज़र आऊँ, आपको क्या मसला है? लरेब को इसका हुक्म एक आंख ना पाया था। पहले तुम्हारे मसले हल कर लूँ, फिर अपने मसलों की तरफ भी आ जाऊँगा। आज के बाद मुझे तुम यूँ मुँह उठा कर फिरती नज़र ना हो, और तुम्हें आज के बाद कोई कॉल करके तंग भी नहीं करेगा। जाओ आप। शेयान ने इसकी कलाई छोड़ दी थी। आप ये हुक्म किसको दे रहे हैं? अपनी अफसरी मेरे मसाइल से दूर रखे, मैं खुद हल कर सकती हूँ। लरेब ने सख्ती से कहा था। लरेब, मेरी नरमी तुम्हें हजम नहीं हो रही ना? जो कहा है वो करो, जाओ आप। शेयान ने सख्त लहजे से कहा था। वो मुँह सूरती वापस आ गई थी। एक बात का अलबत्ता सुकून हो गया था कि अब कॉल वाला सिलसिला हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। वाकई ही सच हुआ था। मोबाइल ऑन किया था। 12 बजे जब वो अपने बिस्तर पे आई थी, तब हारून का मैसेज आ गया था। मलका आलिया, अब सुकून की नींद सो जाए। बादशाह सलामत ने आपके मुजरिम को ऐसी सजा दी है कि वो अब सारी ज़िंदगी मोबाइल क्या होता है कहते हुए दर बदर फिरेगा। मुंह पर बेशुमार निशानात इसको अपनी फजूल हरकत पर पेशेमान रखेंगे। फ़क्त आप कदरमान। लरेब मैसेज पढ़ने के बाद और टेंशन में आ गई थी। पता नहीं क्या किया होगा। झट हारून को कॉल मिलाई। दूसरी बेल पर कॉल उठा ली गई थी। किधर हो तुम? लरेब ने छूटते ही पूछा था। इधर ही हूँ बहन, हारून ने हंसते हुए कहा था। और वो तुम्हारा सरफिरा भाई? न जाते हुए लरेब इसका पूछ बैठी थी। हाँ हाँ, इधर ही है मेरा सरफिरा भाई भी। हम दोनों इस वक्त मोहल्ले की सड़क पर मारे मारे फिर रहे हैं। हारून ने अपने से चंद कदमों के फासले पर आते भाई को देख के कहा, जिसने सरफिरा कहने पर हारून को घूरा था। ये क्या तुक हुई? ये कोई वक्त है भाई घूमने का? तुम ही तो कल है ना? लरेब ने इनडायरेक्ट शेयान को बेकल कहा था। क्या करूँ आपा इस बेकल भाई का? वो जुनूनी हुआ पड़ा था। आखिर फौजी है ना, जब तक बुरे को सजा ना दे दे सुकून से नहीं रह सकता। अब देखो ज़रा, हशाश पशासा गलियाँ नाप रहा है। हारून ने लरेब को कहा था। तुम दोनों ठीक हो ना? ये कोई इतना अहम काम भी ना था कि रात के इस पहर होता। लरेब ने फिर डपटा था। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक हैं। मेजर शेयान के होते हुए कुछ हो सकता है भला? और अहम काम की तो मत पूछो लरेब तुम। कुछ देर पहले मेजर साहब का चेहरा बता रहा था कि दुनिया का सबसे अहम काम कौन सा है। हारून ने शेयान का पुरसकून चेहरा देखते हुए कहा, जो पुरसकून से अंदाज में पॉकेट्स में हाथ डाले रास्ते के पत्थरों को हल्की हल्की ठोकर से दूर उछाल रहा था। जो कुछ देर पहले वाक़ये से खुद को बेचैनियों में गिरा महसूस कर रहा था, पुरसकून हो गया था। मोहल्ले की इस चौड़ी सी सड़क पर दोनों इस वक्त घूम रहे थे। घरों से आती हल्की हल्की रोशनियाँ और सड़क पर लगी रोशनियों से रोड पर रोशनी थी। हारून फ़ोन कान से लगाए आगे आगे था। इससे 2 कदम के फासले पर मेजर शेयान था। लरेब को हारून की मानी खेज गुफ्तगू अजीब कैफियत से दो चार कर रही थी। सियाने कहते हैं ना, रात को 12 बजे जिन्नात घूमते हैं। इनके शर से बचना चाहिए। मगर तुम तो खुद शायद जन्नात को कॉल मिला बैठे हो। शेयान ने हारून के पास आकर जानबूझ के बुलंद आवाज़ में कहा था। शेयान की बुलंद होती आवाज़ लरेब के कानों तक भी गई थी, जिससे वो अब गुस्से में आ गई थी। खुद का नहीं पता जिन है पूरे। लरेब जिन्नात में अपने शुमार पर झुंझला उठी थी। हारून दोनों की लड़ाई को एंजॉय कर रहा था। हारून को हंसता हुआ देखकर
شیان نے اس کو گھورتے فون اچکا تھا۔ جن کہہ رہی ہیں آپ کو، ہارون نے ہنستے ہوئے اطلاع دی تھی۔ جس دن اس جن کا بھوت آپ پر سوار ہو گیا نا، اترنا نہیں ہے پھر۔ شیان نے بھی دو بدو کہا تھا۔ اللہ کرے آپ بھی کسی چڑیل پا عاشق ہو جائیں، پھر پتہ لگے گا۔ لریب نے اپنی طرف سے تگڑی بات سناتے ہوئے فون کاٹ دیا۔ اس تشبیہ پہ شیان بے اختیار مسکرا اڑا۔ آج تو سرکار بڑے موڈ میں ہیں، ماشاءاللہ کیا پھول جڑی چھوڑ کے گئی ہیں میڈم، ہارون نے ہنستے ہوئے پوچھا تھا۔ تم سے مطلب؟ شیان نے شان بے نیازی سے کہا تھا۔ توبہ توبہ، وقت یہ بھی آنا تھا، ہارون تعصب سے بولا تھا۔ چلو گھر چلیں، منہ تو بند کرو یار۔ شیان اس کو ساتھ لگاتے آگے بڑھ گیا تھا۔ ہارون بھی اس کو پرسکون دے کر مطمئن ہو گیا تھا۔ شیان کے انداز اسے بدلے بدلے لگ رہے تھے، مگر میجر صاحب نے یوں آسانی سے ہاتھ نہ آنا تھا۔ شیان کو کسی ضروری کام سے جانا تھا، وہ چھٹی پر آیا تھا، مگر پھر بھی اپنی آفیشیل ورک جاری رکھے ہوا تھا۔ وہ بھی کسی ہوٹل میں کسی سے ملنے جا رہا تھا۔ جب گاڑی سے نکلا تو نظر شاپ میں داخل ہوتی لریب پر پڑی، جو اپنی کزن شرجیل کے ساتھ تھی۔ شیان کے غصے سے رس گئی تن گئی تھی۔ دل کر رہا تھا لریب کو سبق سکھا دے تاکہ آئندہ وہ اس کی بات کے خلاف نہ جا سکے۔ اس سے پہلے کہ وہ عمل بھی کرتا تب بھی اس کا فون بجا تھا۔ وہ خود پہ ضبط کرتا ہوٹل کی طرف چل دیا تھا، جہاں کچھ لوگ اس کے منتظر تھے۔ سارا غصہ اس کی ناک پر رہا۔ میٹنگ کے بعد گھر پہنچا، ذہن ابھی بھی وہی بات پر ٹکا ہوا تھا۔ ہیرا کے کمرے سے آتی آوازوں پر متوجہ ہو کچھ دیر قبل کا منظر آنکھوں کے آگے گھوم گیا۔ غصے میں کھولتا وہ اس کے کمرے کی جانب بڑھا۔ جارحانہ انداز سے دروازہ کھولا تھا تو نظر بیڈ پہ شاپنگ بیگ سے الٹی لریب پہ گئی۔ ہارون نیچے کارپیٹ پر بیٹھا کچھ پیک کر رہا تھا اور ہیرا کارڈز بنانے میں مصروف تھی۔ جب آندھی طوفان بنا، شیان اندر داخل ہوا تھا۔ منع کیا تھا نا مجھے اس کے ساتھ نظر نہ، کوئی بات تمہاری دماغ میں نہیں آتی، شیان نے غصے سے کہتے ہوئے اس کا بازو کھینچ کے بیڈ سے اٹھا کے اپنے مقابل کھڑا کیا تھا۔ لریب سمیت ہیرا اس کو ہکا بکا دیکھ رہی تھی۔ ہارون کے ہونٹوں پہ البتہ مسکراہٹ رنگ گئی تھی۔ اب منہ میں زبان نہیں ہے؟ کون سی قیامت آ گئی تھی جو تم اس کے ساتھ مارکیٹ میں گھوم رہی تھی؟ شیان نے کہا۔ بازو چھوڑے میرا جو جی میں گا میں وہ کروں گی، میں جو مرضی کروں، جہاں مرضی جاؤں۔ شوق سے نہیں گئی تھی، کام سے گئی تھی، لریب نے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ شٹ اپ، آئندہ اس لہجے میں مجھ سے بات مت کرنا، مرضی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایسا کون سا اہم کام آ گیا تھا؟ ہارون کدھر تھا؟ اس کو ساتھ لے جاتی۔ زبان کی طرح ذہن کا استعمال کب کرو گی؟ شیان اس پر گرج رہا تھا۔ ریلیکس میجر، پرسکون رہو، چلو آؤ میرے ساتھ۔ ہارون نے اس کو ریلیکس کرنا چاہا۔ ریلیکس میجر، چلو میرے ساتھ آؤ۔ ہارون نے اس کو یہاں سے لے جانا بہتر سمجھا تھا۔ کیا ریلیکس رہوں، اس کو عقل نہیں ہے اتنی سی؟ شیان نے اب ہارون کو گھورا تھا۔ ہارون ہنستے ہوئے اسے کھینچتا باہر لے گیا تھا۔ بیٹھو ادھر میرے بھائی، یہ لو پانی پی لو، لمبی سانس لو، غصہ باہر نکال لو۔ ہارون نے پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھاتے ہوئے شیان کو لاؤنج میں صوفے پر بٹھایا تھا۔ شیان نے بدلے میں آنکھیں نکالی تھی۔ یار بھائی، کبھی پیار سے بھی بات کی جا سکتی ہے جب مقابل ایسا ضدی ہو تو، ہارون نے اسے رسان سے سمجھایا تھا۔ ضدی، اس کی ساری اکڑ اور ضد نکال دوں گا میں۔ شیان کا غصہ کسی صورت کم نہ ہو رہا تھا۔ کس حد سے آپ یہ دعوے کر رہے ہیں؟ ہارون نے تیکھے انداز سے پوچھا تھا۔ میرے خیال میں کسی کی حفاظت کرنے کے لیے سب بے ایمانی ہے، اور رہی بات حق کی، تو جو بات آج کل گھر میں زیر بحث ہے تمہارے علم میں نہ ہو، یہ میں مان ہی نہیں سکتا، اور کوئی ثبوت دینے کے فی الحال موڈ میں نہیں ہوں۔ شیان نے اکتاہٹ سے آخری جملہ ادا کیا تھا، لیکن کبھی کبھی ثبوت دینے لازم ہو جاتے ہیں جب دوسرا فریق اندھیرے ہوئے ہو۔ بہرحال ذرا نرمی سے پیش آئیں، پہلے ہی دوسرے فریق کو ہم منا کے تک چکے ہیں، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ حالات کو مت بگڑنے دیں۔ ہارون نے گزارش کی تھی۔ نخرے دیکھ لو ذرا، میں کون سا مرا جا رہا ہوں، یہ صرف ماما کی خواہش تھی، جس کی وجہ سے دادی جان پروفیسر صاحب سے بات کر چکے ہیں، اور محترمہ پتہ نہیں کن ہوا میں اڑ رہی ہیں۔ لریب کا کارڈ سن کر وہ مشتعل ہوا تھا۔ بھائی ہاں، یعنی حد ہو گئی ہے، ٹھیک ہے میں پھر منع کر دیتا ہوں ماما کو۔ شٹ اپ ہارون، دماغ نہ کھاؤ میرا، شیان نے اس کو ٹوکا تھا۔ میرا رویہ تمہیں نظر آ رہا ہے، مگر اس کا نہیں۔ جب اس کو منع کیا تھا پھر بھی اس کے ساتھ کیوں گئی؟ شیان کو اس کی حرکت پر ہی غصہ تھا۔ یار بھائی، یہ بات آرام سے بھی ہو سکتی ہے نا، وہ جان بوجھ کے تھوڑی گئی تھی، اس کی خالہ نے جان بوجھ کے بھیجا تھا، وہ ہمارے ساتھ ہی جا رہی تھی شاپنگ پہ، مگر اس کی خالہ کو یہ گوارا نہ تھا۔ اب آپ خود بتائیں اس کی کیا غلطی ہے؟ اس کو آج لازمی جانا تھا کیونکہ ہم نے گفٹس دینے ہیں۔ اب گفٹس کس کو دینے ہیں؟ لریب کے پلان پر ہم ہر سال حقدار غریبوں لوگوں تک عید کے کچھ تحائف پہنچاتے ہیں، جس میں عید کے دن کے کپڑے، جوتے اور دیگر چیزیں ہوتی ہیں۔ کچھ کچی بستی میں جاتے ہیں اور NGOs میں۔ ہم یہ سب کئی سالوں سے کرتے آ رہے ہیں، اور عید والے دن گوشت کے پیکٹس بھی سب سے پہلے ان کو پہنچائے جاتے ہیں تاکہ وہ لوگ بھی ہمارے ساتھ ان خوشیوں میں شریک ہو سکیں، کیونکہ بقول لریب کے وہ بھی ہمارے اپنے لوگ ہیں جن کو زندگی کی ان خوشیوں کو گزارنے کا پورا حق ہے۔ ہارون نے شیان کو بتایا تھا۔ وہ گویا حیران رہ گیا تھا۔ ہم لوگ اپنی زندگیوں میں اتنے مگن ہو جاتے ہیں کہ زندگی کا ہوش ہی گنوا دیتے ہیں، صرف اپنی زندگی کو جینے میں لگے رہتے ہیں، مگر اصل زندگی تو دوسروں کے ساتھ خوشیاں بانٹنے میں محسوس ہوتی ہے۔ ان کا غم دور کر کے زندگی اور آسان اچھی لگنے لگ جاتی ہے۔ ہماری زندگیوں میں کچھ حصہ ان کا بھی تو ہے، تو ہمیں ان لوگوں کو بھی خوشیوں میں شامل رکھنا چاہیے، کسی کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے، کوئی کمتر نہیں ہے ان لوگوں کے لیے، اسماعیل جن کو خدا نے سابق استاد بنایا ہے۔ مجھے اس لڑکی کی سمجھ نہیں آئی۔
شیان نے سوچا تو میں منع کر دوں پھر ماما کو؟ ویسے بھی جو 5 سال پہلے آپ نے لریب کو سنائی تھی نہ تو ہمیں بتاتی ہے نہ ہی خود بھول پا رہی ہے، اس لیے یہ بات کچھ جمتی نظر نہیں آ رہی۔ ہارون نے کیا سرائی کی تھی، 5 سال ایک ہی رٹ ہے، بکواس کی تھی میں، تب بھی اس کی حرکت پہ آؤٹ آف کنٹرول ہوا تھا۔ مزید بحث کا موڈ ہرگز نہیں ہے میرا، اس کا دماغ میں خود ٹھیک کر لوں گا۔ شیان غصے سے بولتا باہر نکل گیا۔ ہارون ہنستے ہوئے ہیرا کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ عید میں 3 دن رہ گئے تھے وہ لوگ، سب میں بنائے ہوئے ڈبے تقسیم کر کے گھومنے نکل گئے تھے۔ گڈو، ہیرا، لریب، ہارون اور نرمین کی بہن وہاں بھی تھی۔ رات کو یہ قافلہ ہنسی خوشی واپس آیا تھا۔ اگلی صبح لریب پروفیسر صاحب کے سر ہو گئی تھی۔ بابا بکرا قربانی کا جانور کب لینا ہے؟ لریب نے اخبار پڑھتے ہوئے تو سے پوچھا۔ اس دفعہ تم ہرگز نہیں جاؤ گی، ہر بار جاتی ہو کچھ نہ کچھ الٹا کر کے آ جاتی ہو، پروفیسر صاحب نے صاف صاف جواب دیا۔ جی بالکل، پچھلی بار یاد ہے آپ کو ساری منڈی میں ایک ہی رٹ تھی، لال بکرا چاہیے۔ بھلا بندہ پوچھے بکرا نہ ہو گیا کوئی سوٹ ہو گیا جس میں ہر رنگ ہو؟ گڈو، اگر عید پر اینک شینک کے لیے پیسے لینے ہیں تو زبان بند کر لو، تم نکلو یہاں سے، لریب نے گڈو کو دھمکایا۔ گڈو برا سا منہ بناتا باہر نکل گیا تھا۔ لریب بیٹا ضد نہ کرو، اس بار شیان بھی ادھر ہی ہے، وہ اور ہارون خود ہی لا دیں گے۔ شیان کہہ کر گیا ہے مجھ سے تو اب چلا بھی نہیں جاتا۔ بابا ہرگز نہیں، میں خود جاؤں گی، ہم کیوں کسی میجر کا احسان لینے لگے؟ لریب نے باپ کو جذباتی کرنا چاہا۔ وہ کسی نہیں ہے بیٹا، اور تم کو میں بتا چکا ہوں کہ میں کیا چاہتا ہوں، پروفیسر صاحب نے اپنی جان سے پیاری بیٹی کو ساتھ لگاتے کہا۔ بیٹا میں تمہارا باپ ہوں، کچھ بھی غلط نہیں سوچ سکتا، تمہاری ماں کے بعد تم سے اور قریب ہو گیا تھا تاکہ کوئی کمی میری بیٹی کو محسوس نہ ہو، ہمیشہ بہتر سے بہتر تمہیں لا کے دیا، تو اب اتنا بڑا فیصلہ میں تمہاری بچگانہ سوچ کی وجہ سے نہیں بدل سکتا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ کیا تمہارے لیے بہترین ہے۔ تم سوچ کے لیے وقت لے لو مگر کوئی غلط فیصلہ مت کرنا۔ مگر سن لیں آپ، جو مرضی ہو، قربانی کا جانور میری پسند سے ہی آئے گا۔ لریب غصے سے اٹھتے ہوئے اندر جاتے بولا تھا۔ پاگل، پروفیسر صاحب ہنستے ہوئے پھر اخبار میں مگن ہو گئے تھے۔ اب وہ صبح سے ہارون کے سر ہوئی تھی کہ عید میں 2 دن رہ گئے ہیں تو اسے بکرا لینے جانا ہے منڈی۔ ہارون سے مسلسل ٹا رہا تھا، غصے میں آتے لریب نے پاس پڑا پانی کا جب ہارون پر دیا۔ اب ہارون کے تاب سے بچتی وہ بھاگتی اوپر والے پورشن میں آ چکی تھی جہاں لاؤنج میں میجر صاحب اور نرمین باتیں کر رہے تھے۔ لریب ہنسی شور کرتی سیڑھیاں چڑھ رہی تھی۔ ہارون نہیں نہیں پلیز مجھ پہ پانی نہیں گرانا، وہ کھلکھلاتی کہتی صوفے کے پیچھے آن کھڑی تھی جہاں وہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے۔ ہارون جب پانی لاتا سیڑھیوں سے آیا نظر آیا تو لریب نے بے ساختہ چیخ ماری تھی۔ نرمین غصے سے اٹھی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے لریب، ہر وقت ان فضول حرکتوں میں کتنی خوش رہتی ہو، تمیز بھی سیکھ لو کچھ، ایسی ہوتی ہیں لڑکیاں، ہر ٹائم بندروں کی طرح اچھلتی کودتی رہتی ہو، کوئی کلاس بناؤ اپنی۔ نرمین تو شروع ہو گئی تھی۔ نرمین کی آواز پر وہ پیچھے مڑی تو شیان اور نرمین نظر آئے تھے۔ شیان کے سامنے اتنی بے عزتی پر لریب کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ اگر شیان وہاں نہ ہوتا تو شاید وہ نہ روتی۔ دیکھو ذرا اس کو شیان، کہاں سے یہ سلجھی ہوئی لگتی ہے، اور تو یہ نرمین کی زبان آج اپنے جوہر دکھا رہی تھی جب لریب نے اپنی چپ توڑی تھی۔ ہاں ٹھیک کہتے ہو تم اور تمہارے میجر شیان، میں ایک نہایت ہی فضول لڑکی ہوں، بھلا ایسی ہوتی ہیں لڑکیاں جن کو طریقہ سلیقہ چھو کے بھی نہیں گزرا، میں ایسی ہوں، کوشش کروں گی آج کے بعد آپ کامیاب لوگوں کو نظر نہ ہوں۔ لریب نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا اور چھت کی طرف بڑھ گئی۔ شیان، ابھی تک تم اور تمہارے شیان میں الجھا کھڑا تھا۔ یہ کیا حرکت تھی نرمین، تم اتنی بری طرح کیسے اس سے بات کر سکتی ہو، اور تم اور تمہارے شیان سے کیا مراد تھی اس کی؟ میں بتاتا ہوں بھائی، بقول نرمین میڈم کے لریب آپ کو سخت بری لگتی ہیں، لریب تک یہ بات خود پہنچائی ہے انہوں نے، آج سے پہلے بھی اس کا یہاں آنا بھی آپ کو برا لگتا ہے، وہ آج کی بڑھاس تو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں۔ ہارون نے ایک ایک لفظ چباتے ہوئے کہا تھا۔ نرمین اب جوش سی بنی کھڑی تھی۔ بہت ہی بری حرکت تھی، انبلیویبل، آج کے بعد یہ میں برداشت نہیں کروں گا، اور فضول کوئی سے پرہیز کرو۔ شیان درش لہجے میں کہتا نیچے اتر گیا۔ ہارون نے بھی اس کی پیروی کی تھی۔ یار اس سب میں میرا کیا قصور ہے بھلا، تم مجھ سے کیوں ناراض نہ ہوا کرو، مجھے کچھ اچھا نہیں لگتا۔ ہیرا رات کو اسے کھینچ کھانچ کے اوپر لے آئی تھی، مگر آج وہ ہیرا لوگوں کی چھت پر نہیں گئی تھی۔ تم سے تو نہیں ناراض یار، بس ویسے ہی آج 5 سال بعد اپنی تعریف سنی کہ کیا بتاؤں۔ آخر ایسا کیا کہہ دیا تھا لریب بھائی نے، تم بتاتی بھی نہیں اور خود کو ان باتوں سے اذیت دیتی آ رہی ہو آج تک۔ سن لو آج تم بھی، شاید تمہارے لیے بھی کوئی معمولی بات ہو مگر میرے لیے نہیں تھی۔ تمہارے بھائی نے کہا تھا کہ ماضی کے جملوں کی بازگشت ہونے لگی تھی۔ ایسی بھی لڑکیاں ہوتی ہیں کہ منہ پھاڑ لیے میں، جس کو اپنی عزت تک کی پرواہ نہ ہو، نہ کوئی طریقہ نہ ہی سلیقہ، جس کو نہ پہننے کی تمیز نہ اوڑھنے کا سلیقہ۔ تمہیں تو لڑکی کہتے بھی سوچنا پڑتا ہے، لڑکیوں کو ہر چیز کی تمیز ہوتی ہے، تم کو تو تمیز بھی چھو کے نہیں گزری، زبان درازی میں تو تمہارا کوئی ثانی نہیں۔ میں سوچتا ہوں کہ تم سے شادی کون کرے گا؟ شیان کے الفاظ آج بھی اس کے دل و دماغ میں تازہ تھے۔ تمہارے بھائی نے یہ بھی کہا تھا کہ میری تو کوئی کلاس ہی نہیں۔ اگر بھائی اپنے لفظوں پر شرمندہ ہو تب بھی تم اس رشتے پر راضی نہیں ہوگی کیا؟ ہیرا نے ڈرتے ہوئے پوچھا تھا۔
اس کو اپنی دوست بہت عزیز تھی، اس کو کھونا نہ چاہتی تھی۔ تمہارا بھائی اور شرمندہ ہو ہی نہیں سکتا، اور ویسے بھی ان کے لائق ہی نہیں ہوں میں، میرا ان کا کوئی جوڑ نہیں۔ لریب ایسا سوچا نہ کرو، تم ضرورت سے زیادہ سوچ رہی ہو۔ 5 سال پہلے کی بات اور تھی اور اب حالات چینج ہیں، پلیز مان جاؤ ورنہ دادی جان نے نرمین کو ہماری سر تھوپ دینا ہے۔ ہیرا لیٹس گو فار شاپنگ ڈوڈ، او ایم جی یو سلی پیپل۔ تو ٹھیک ہے نا، لریب نرمین کے لہجے میں نزاکت سے بولی تھی۔ ہیرا نے ایک ہاتھ چھوڑا تھا اس کی کمر پر۔ اب کہاں گیا فوجیوں والا جنون؟ ہاں بولو ذرا۔ ہیرا اس پہ چاٹ ڈھوڑی تھی۔ دیکھو ہیرا، میرا ملٹری کی ریس کو اندر مت لاؤ، وہ الگ چیز ہے، مگر میں اتنی خود ہرگز نہیں ہوں جہاں کوئی میرا میچ بھی نہ ہو، پھر بھی میں وہاں خود کو ایڈجسٹ کرنے کا سوچنے لگ جاؤں۔ تمہارا بھائی واقعی قابل انسان، اس کے لیے کوئی ڈاکٹر، انجینئر، بینکر، وکیل جو عنقریب تمہاری نرمین بن جائے گی۔ میں کہاں ایک گھریلو عام سی لڑکی، مجھے تم زمین پر رہنے دو۔ بہتر ہے تم لوگ آنٹی کو بھی سمجھاؤ کہ شیان کو پریشرائز نہ کریں۔ اور رہی دوسری بات، تو مجھے واقعی ملٹری والوں سے نوکی سی عقیدت ہے۔ مجھے کیا، سب کو ہوگی۔ تمہیں پتہ ہے وہ لوگ، ان کی فیملیز، مائیں بہنیں، بیویاں اور بچے کتنی بڑی قربانی دیتی ہیں صرف ہم لوگوں کی حفاظت کے لیے، اس لیے مجھے تم پیاری لگتی ہو۔ لریب نے آخری بات ہنستے ہوئے کہی۔ ہیرا محض اس کو گھور کر رہ گئی تھی۔ تمہیں پتہ ہے میری فیورٹ لائنز کون سی ہیں؟ کوئین الزبتھ سیڈ اف این آرمی آفیسرز لو یو واک لائک اے کوئین۔ میں ان الفاظ لائنز کو جب پڑھتی ہوں نا تو مجھے ایسے لوگوں کی قسمت پر رشک آتا ہے۔ لریب کے لہجے میں جیب کسک تھی۔ خیر مجھے چھوڑو، تم سناؤ شاپنگ کہاں تک پہنچی ہے؟ لریب اب اس کیفیت سے باہر نکل آئی تھی تو ہیرا کو دوسری باتوں میں الجھا دیا تھا۔ شام کے 7 بج چکے تھے، اندھیرا ہو رہا تھا اور ہرون پچھلے گھنٹے سے لریب کے ساتھ منڈی میں خوار ہو رہا تھا۔ لریب کو کل سے ہرون کے پیچھے پڑی تھی کہ بالآخر آنے میں کامیاب ہو گئی۔ شیان کسی کام سے گیا تھا جس کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھا کر وہ ہرون اور گڈو کے ساتھ آ گئی تھی۔ ماشاء اللہ کتنے پیارے بکرے ہیں وہ، سفید سفید۔ لریب نے کچھ فاصلے پر بیپاری کے پاس کھڑے دمبوں کو دیکھ کر کہا، خدا کی بندی یہ بکرے کہاں سے لگ رہے ہیں؟ دمبے ہیں دمبے، پتہ ہے نہیں؟ اور چلیے کہ جانوروں کی خریداری کرنے۔ ہاں تو چلو دمبے ہی خرید لیتے ہیں۔ لریب سنبھل کے آگے رش دیکھو ذرا۔ ہرون کو شیان کا بھی ڈر تھا، عید میں صرف 1 دن رہ گیا تھا اس لیے رش تھا۔ کتنے کا جوڑا ہے یہ بھائی؟ لریب نے پوچھا۔ باجی یہ دمبے بہت اعلیٰ نسل کے ہیں، قربانی کے لیے ایک دم فرسٹ کلاس، قیمت پہ جا کر چھوڑنا مت۔ دونوں کی قیمت ہے 80,000، ایک 80,000 ایک 40 کا۔ بھائی 40، خدا کو مانو بھائی، کوئی خوف خدا باقی نہیں رہا، ٹھیک ٹھیک لگاؤ، ایک 20,000 کا مناسب رہے گا۔ خدا کو مانو باجی یہ دمبا ہے دمبا، کوئی بکری یا مرغی نہیں، بیپاری نے کہا۔ لریب کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ شیان کو سخت لہجہ اس کے کانوں میں پڑا تھا۔ لریب ڈر کے اچھلی اور بالکل سر پہ کھڑا تھا، غصہ اس کے چہرے پر نمایاں تھا۔ میں جب منع کیا تو کیوں آئی ہو؟ ہرون تم سے تو میں بعد میں نپٹتا ہوں۔ شیان کے چہرے پر کوئی نرمی نہ تھی، اب کہ ہرون بھی ڈرا تھا۔ دل تو کر رہا ہے کہ ہرون جلدی آؤ، سختی سے کہتے ہوئے لریب کی کلائی دبوچی تو تکلیف سے سسک اٹھا تھا، مگر پرواہ کیسے تھی؟ شیان کا نہ تو لریب کو گاڑی تک چھوڑ آ سکتا تھا کیونکہ اتنا فاصلہ طے کر کے یہاں تک آیا تھا، رش انتہا کا تھا، ہرون کے ساتھ وہ اسے رش میں بھیج نہ سکتا تھا، اس لیے اب جانور خریدنے کا ہی سوچا۔ جب کام سے فارغ ہو کر ہرون کو کال کی تو اس نے بتایا کہ وہ منڈی میں ہے۔ شیان کو منڈی کا بتا کر وہ کال بند کر چکا تھا کیونکہ اب جو ہونا تھا ہو کے رہنا تھا۔ جب شیان نے یہاں کے لریب کو دیکھا تو خون کھول اٹھا تھا۔ اب سچویشن یہ تھی کہ ہرون آگے تھا، سینٹر میں لریب تھی اور ایک باڈی گارڈ اس کے پیچھے تھا، یعنی میجر شیان۔ گڈو لریب کے ساتھ چل رہا تھا۔ مناسب جانور دیکھ کر کم رش والی جگہ پر وہ بیپاری کے ساتھ کھڑے تھے، اسے چیک کر رہا تھا۔ لریب نے دل ہی دل میں سوچا کہ وہ تو صرف اس کو ایک ہی کام میں ایکسپرٹ سمجھتی تھی، مگر یہ تو ہر فن مولا ہے، ہر ایک کام ایک انوکھے انداز میں کرتا ہے۔ ہرون جلدی چلو نا، کتنی گندی اسمیل آ رہی ہے۔ لریب کا بھوت اترا تو اس کو محسوس ہوا یہاں ملکہ علیہ کے لیے کوئی ایئر فریشنر لے کے نہیں کھڑا کوئی۔ آپ تو ایسے آئے ہیں جیسے آپ کی ننیال ہو، گھومیں اب۔ لریب نے شکوہ کناں نظروں سے شیان کو دیکھا تھا۔ پسند کریں آپ، بکرے میں کون سے پھولوں والا ڈیزائن چاہیے آپ کو؟ کلر پنک کروا لیں یا اورنج؟ میرے طنز اچھال رہے تھے، ہرون کی ہنسی پھوٹ رہی تھی، جبکہ لریب پہلی دفعہ اپنی بیوقوفی کا اندازہ ہوا تھا۔ بھائی جلدی کریں نا، ہرون نے لریب کی جان چھڑوائی تھی۔ اگلے کچھ ہی منٹوں میں وہ 2 بکرے خرید چکے تھے، باقی کل ایک جانور لینے کا سوچتے وہ واپس ہو لیے تھے۔ گڈو وین میں واپس گھر آ رہا تھا جبکہ ہرون، شیان اور لریب ایک ساتھ۔ گاڑی کے پاس جا کے شیان نے فرنٹ ڈور لریب کے لیے کھولا۔ ہرون حشش کر اٹھا تھا۔ بیٹھے یا پھر کوئی شاہی دعوت نامہ منگواؤں؟ شیان نے لریب سے کہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تم اتنی خود سر کیوں، اور تم اس کو کیوں لے کے آئے تھے ساتھ؟ وہ سیٹ سنبھال کے پہلے لریب
کی طرف مڑا، پھر ہارون کی طرف۔ بھائی میں اسے منع نہیں کر سکتا، یہ مجھے بہنوں کی طرح عزیز ہے، میں اس کے کسی بات کو نہیں ٹالتا۔ جب عقل بانٹی جا رہی تھی تم کہاں تھی لریب توحید؟ شیان نے لفظ چباتے ہوئے کہا تھا۔ آپ کو لینے گئی تھی، لریب نے دو بدو کہا تھا اور ساتھ شیان کو بھی لپیٹ لیا تھا۔ ہارون کا کہکا بے ساختہ تھا، زبان چلانے میں لریب توحید کا کوئی ثانی نہیں۔ شیان نے ایک غصے والی نظر اس پر ڈالتے ہوئے کہا اور پھر سارا فوکس ڈرائیونگ پر رکھا۔ سارا راستہ خاموشی سے کٹا تھا۔ گاڑی جب گھر کے آگے رکی تو ہارون منٹوں میں غائب ہو گیا تھا، جبکہ لریب کا ڈور شیان نے جان بوجھ کر لاک کر دیا تھا۔ کسی کو اگر کسی بات سے منع کیا جائے تو لازمی نہیں کہ وہ انسان غلط ہے، اس کی بات وہ صرف اور صرف آپ کی حفاظت کرنا چاہ رہا ہے۔ مگر کچھ لوگ یہ بات سمجھنے سے قاصر رہتے ہیں اور اس بات کو سختی کے زمرے میں تراش لیتے ہیں، شیان نے معنی خیز لہجے میں کہا تھا۔ لریب چپ چاپ سن رہی تھی۔ لریب تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ تمہیں لفظوں کی زبان سمجھ نہیں آتی کیا؟ کبھی رویوں پر بھی غور کر لیا کرو، شیان نے تھکے لہجے میں کہا تھا اور اسٹیئرنگ پہ ہاتھ مارا۔ گو، شیان نے اگلی پالی سے جانے کا کہا تھا۔ وہ زادی کی پرواہ نہ ملتے بھاگ لی۔ عید کا دن خوشیوں سمیت طلوع ہوا تھا، ہر طرف گہما گہمی تھی۔ گلی سے آتے جانوروں اور بچوں کا شور، مسجدوں سے بلند ہوتی تکبیرات کی آوازیں، گھر میں کوئی اپنے کپڑے استری کا شور ڈال رہا تھا تو کوئی شاور لینے بھاگ رہا تھا۔ یوں ہی بھاگم بھاگ میں عید کی نماز سے واپسی ہو گئی تھی۔ اب سب ایک دوسرے سے عید مبارک کا تبادلہ کر رہے تھے، خوش و خرم سے۔ طبیب لریب، پروفیسر صاحب اور گڈو لوازمات سمیت داخل ہوئے تھے۔ ہمیشہ کی طرح یہ عید بھی ہارون لوگوں کے ساتھ ہی منانی تھی۔ سٹائل میں وہ سب کو بھا گئی تھی۔ میرے صاحب، شیان نے ایک نظر کے بعد نگاہ اٹھا کے نہ دیکھا تھا۔ لریب تو منڈی سے واپسی پر شیان کی باتوں پر غور کر کے کل سے ہلکان ہو رہی تھی۔ آج شیان کی بے نیازی پر تاؤ آ گیا۔ وائٹ کلر کے شلوار قمیض اور اوپر ویسٹ کوٹ پہنے شیان کی چھابی نرالی تھی، فوجی کا جو اس کی شخصیت کو چار چاند لگا دیتا تھا۔ لریب کو ایک پل کے لیے اس کے سامنے ہر منظر خالی، اندھیر و بے جان لگا تھا۔ ہائے گنے لوگوں، میچنگ کی ہے! ہارون نے لریب کو چھیڑا تھا۔ کر ہی نہ لے تمہارا بھائی میچنگ، اس کے لیے دو انسانوں کا آپس میں بات کرنا ضروری ہوتا ہے، سلام مشورہ۔ اور تمہارے بھائی کی تو ناک ہی اتنی لمبی ہے، مانا کہ بندہ پیارا ہے، اوپر سے فوجی بھی ہے، مگر اتنا مغرور۔ لریب جو اس کے انداز پہ نظر انداز کرنے پر بھری پڑی تھی، پھٹ پڑی۔ تم ایک دفعہ ڈیسائیڈ کرو کس بات پہ غصہ ہے، میچنگ نہ کرنے پر، میرے بھائی کے خوبصورت ہونے پر، یا فوجی ہونے پر، یا تم کو اگنور کرنے پر؟ ہارون نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ جاؤ جا کے منہ دھوئے رکھو، پہلے ہی تمہارے بھائی نے پرسوں رات کی پہیلی ڈالی ہوئی ہے، سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں۔ ابھی تک جو رائے کر رہی تھی نا، صرف تمہارے بھائی کے فوجی ہونے پر، ورنہ کیا؟ ہارون کی بجائے جواب شیان کی طرف سے آیا تھا۔ ہارون نے شیان کے لیے جگہ چھوڑی اور بھاگ نکلا۔ شیان کی خوشبو لریب کو ارد گرد محسوس ہو رہی تھی، وہ بولتی آنکھیں خود پر۔ وہ اب سانس روکے بیٹھی تھی، چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ شیان پہلی دفعہ یہ منظر دیکھ رہا تھا تو کئی پل یوں ہی گزر گئے۔ ویسے تو بہت بولتی ہو، ایک کام کی بات نہیں ہو سکتی تم سے؟ شیان نے گمبھیر لہجے میں کہا۔ لریب نے نظر اٹھا کے دیکھا تھا، شیان اس کی طرف بھی متوجہ تھا۔ لریب نے فوراً نظریں جھکا لی تھی۔ لریب، شیان سرگوشی نما آواز میں بولا۔ کچھ تو تھا اس کی آواز میں کہ لریب نے اس کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اسے دیکھا۔ خیر مبارک، واٹس ایپ پہ اسٹیٹس لگا دینا کافی نہیں ہوتا؟ جب بندے کو ایڈ بھی نہ کیا ہو، سامنے آ کر کہتی تو بات تھی۔ یہ تو بلا ہو میرے بہن بھائیوں کا، ورنہ میں تو مبارکباد سے محروم رہ جاتا، شیان نے مسرور سے لہجے میں کہا تھا۔ لریب نے جھٹ سر اٹھایا۔ وہ آپ کے لیے ہرگز نہیں تھا۔ لریب روحان سی ہوئی تھی اپنی چوری پکڑے جانے پر۔ کچھ ہی دیر پہلے لریب نے واٹس ایپ پر اسٹیٹس اپ ڈیٹ کیا تھا، فوجی کو بھی عید مبارک۔ کس کے لیے تھا پھر؟ ہاں، شیان واپس جاتے جاتے پلٹا اور غصے سے پوچھا۔ آپ کو کیا، جس کے لیے مرضی ہو آئے بڑے فوجی، غصہ تو ناک پر پڑا ہوتا ہے، جلد رنگ کالا ہو جائے گا۔ آپ کی بس یہ عادت ہی اچھی نہیں لگتی، بلا وجہ غصہ، پہلے بندہ اگلے بندے کی بات سن لے۔ مگر نہیں، میجر شیان تو پھر فوجی ٹھہرے، سننا تو ان کو کسی نے نہیں بتایا۔ ہاں، مگر صرف سناتے ہیں دوسروں کو، اس لیے صرف ہاں نہیں کر رہی میں، ورنہ آج ہمارا نکاح اور کل ولیمہ ہوتا اور پرسوں بلا تکان بولتی۔ لریب کی زبان کا پھر سے اسے پتہ نہیں لگا، اس سے پہلے کہ کچھ اور الٹا سیدھا بولتی، زبان کو سختی سے دانتوں تلے دبا لیا، اور شیان کو یوں لگا جیسے کہہ رہی ہو یقین کرے میرا وہ مطلب نہیں تھا، مگر دھت تیری کی، شیان تو اس کی بات پر سرشاری کی کسی کیفیت میں تھا۔ عید مبارک، تمہاری خواہشات کی تکمیل یہ فوجی آج ہی کیے دیتا ہے، نکاح تو آج ہی ہوگا، ولیمہ تمہاری مرضی پہ چھوڑا، شیان ہنستے ہوئے کہتا نکل گیا۔ نہیں نہیں، لریب وعدے دیتی رہ گئی۔ قربانی کی سنت ادا کرنے کے لیے قصائی آ چکا تھا، مگر شیان کہاں ٹک کے بیٹھنے والوں میں سے تھا، خود کے ساتھ ہارون کو بھی ساتھ گھسیٹ لیا۔ دونوں بھائی ٹراؤزر اور شرٹ میں ملبوس ایک دوسرے کو چھیڑتے کام کر رہے تھے۔ ہارون گوشت کم منہ زیادہ بنا رہا تھا۔ کبھی فارغ بیٹھنا بھی صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے بھائی، ہارون رونی صورت بنا کے بولا۔ شیان نے آنکھیں نکالی تھیں، آم سے الی میز کی اس فوجی کی چھب نرالی تھی۔ کھڑکی سے دیکھتے لریب اب اپنے بابا کے فیصلے پر مطمئن سی تھی۔ 11 بجے سب بڑوں کی میٹنگ ہونی تھی، جس میں شیان سب سے آگے تھا۔
लरेब और हिरा किचन में थी। कुछ ही देर बाद मेजर साहब मसरूर से निकले थे। यार भाई, इतनी भी क्या जल्दी मचाई हुई है? हरून ने से चिढ़ा। आज का मतलब आज शाम 4 बजे से पहले सब इंतजामात हो जाएं। हरून फुर्ती देखता शियान से पहले किचन में घुस गया था और काउंटर की तरफ मुंह किए कुर्सी की सीटी बैठी लरेब को देखते हुए उसकी हिस्स भड़की। चलो लड़की, अपने में की शादी से पहले ससुराल आना बुरी बात है, हरून ने हंसते हुए कहा। हो गई तुम्हें भी खबर? ये फौजी तो पेट का काफ़ी हल्का साबित हुआ। वो तो मैं से ही कहा था। लो, यहाँ काजी का इंतज़ाम होने लगा है और वो भी 5 बजे से पहले के ऑर्डर हैं। इतनी भी क्या जल्दी? मेरी तो कोई तैयारी भी नहीं। हीरा को अपने अरमान याद आए। भाई की शादी के वाले से अपने अपने भांडे का पता होता है, फौजी का क्या पता मुकर भी जाए। लरेब मुस्कुराते हुए बोली, मैडम फौजी ज़ुबान का पक्का होता है, ज़ुबान से नहीं मुकरूंगा। और आपके केस में तो वैसे भी दिल का नहीं, ज़ुबान का नहीं दिल का मामला है, तो सवाल ही पैदा नहीं होता। शियान पीछे से उसकी चेयर पर झुकते हुए कहता बाहर निकल गया, जबकि लरेब गुमसुम बैठी रहेगी। जबकि किचन में वो होटिंग जोरों पर थी। शाम को 4 बजे छोटा सा काफिला प्रोफेसर साहब के घर पहुंचा था। हीरा पहले ही वहाँ मौजूद थी। लरेब को खींच खींच के तैयार कर रही थी, जो कह रही थी कि बस करो बस करो। कुछ ही देर में लरेब तो ही से लरेब शियान हसन बनने का सफ़र तय हो गया था। वो रोई भी थी और हंस भी रही थी। सब एक खूबसूरत ख्वाब सा लग रहा था, मगर कहीं दिल में डर भी था, एक वहम के शियान वाकई इस रिश्ते पे खुश है। वो अपने वहमों का जिक्र हीरा से भी कर रही थी, मगर इससे पहले सब वापस आ चुके थे। वो भी चेंज ही करने लगी थी कि हीरा की कॉल आने लगी। हाँ हेलो बोलो, ऊपर आओ जल्दी, लरेब एक ज़रूरी बात है, हीरा ने कहते हुए फ़ोन बंद कर दिया था। लरेब परेशान सी छत पे दौड़ी, दुपट्टा सर पे लिया हुआ था। कील कांटों से लेस वो सीधी दिल में उतरती जा रही थी। यहाँ तो कोई भी नहीं, लरेब ने इर्द गिर्द देख के कहा था। ईद मुबारक मिसेस शियान, कब से आवाज़ पहुँच ली। शियान वाइट सूट में मलबूस कढ़ाई से पुरशोक नज़रों से देख रहा था। लरेब जाने को मुड़ी थी। शियान जो पहले ही लड़खड़ा था, एकदम इसको बाजू से पकड़ लिया। ये क्या बुजली हुई टर करती ज़ुबान क्यों बंद है? दूसरों के सामने तो बड़े गिले शिकवे करती हूँ, मेरे सामने बोलने से क्या होता है? शियान इसके माथे पर लगे टीके को ठीक करते हुए बोला। लरेब सुन खड़ी थी। मैंने कौन से शिकवे किए भला? आपको तो वहम हुआ होगा, लरेब ने कहा था। अच्छा वो क्या था भला? नरमीन के सामने तुम और तुम्हारे शियान ने कड़े तेवरों से इस्तफसार किया था। हाँ तो जो मुझे लगा मैं कह दिया, और मुझे ये भी पता है ये शादी आपने आंटी के कहने पर की थी, लरेब ने नीचे देखते हुए कहा था। इतनी मुश्किल कभी मुझे ट्रेनिंग्स में नहीं आती जितनी तुम्हें हैंडल करने में आती है। रवैयों की ज़ुबान तुम्हें समझ नहीं आती। अमली सबूत तुम्हें दे चुका हूँ, अपने नाम करवा चुका हूँ, अब और क्या चाहती हो? हाँ रुकती बस एक वही रह गई है, चलो लगे हाथों ये भी हो जाए। शियान ने कहते हुए इसका हाथ पकड़ के नीचे ले जाना चाहा। शियान शियान क्या कर रहे हैं आप? कुछ तो ख्याल करें। लरेब बुरी तरह घबराई। शियान रुका और इसकी तरफ घूरते हुए देखा। क्या चीज़ हो तुम? शियान ने कहा था। मैं जा रही हूँ, मेजर साहब दिमाग ना ख़राब करें मेरा। लरेब उसकी नज़रों से घबराती मुड़ी थी। मैं परसों वापस जा रहा हूँ, शियान ने इसको जाते देखा तो कहा। लरेब इसके अल्फाज पर जहाँ थी वहीं खड़ी रह गई। पता नहीं क्या था इसके लहजे में। पहले इसकी वापसी पर कितनी खुशी होती थी और अब ऐसा लगा कि दिल पर कोई बोझान गिरा है। परसों रात के अल्फाज के बाद लरेब को शियान अपने हवासों पर छाया महसूस हो रहा था। शियान इसकी खामोशी महसूस करके आगे बढ़ा, उसका रुख अपनी तरफ मोड़ा, मगर वहाँ का मंजर इसे साकत करने को काफ़ी था। लरेब का चेहरा जब्त करते हुए सुरख पड़ गया। एक नज़र उठा के शियान को देखा। एक आंसू बखावत करता रुखसार पे बह निकला था। शियान ने लब भिंजे थे। तुम्हारे आंसू मुझे कमज़ोर कर रहे हैं लरेब, मुझे ये दब्बू लरेब हरगिज़ नहीं चाहिए। तुम उस दिन हीरा से कह रही थी ना कि फ़ौजियों की फैमिली बहुत अजीम होती हैं, तो खुदा ने तुम्हें भी चुन लिया है, शियान ने अपने नरम लफ्ज़ों में समझाया। अच्छा सुनो, शियान ने इसकी कलाई पकड़े कहा। लरेब ने सवालिया नज़रों से इसको देखा, जो नरम नज़रों से इसको ही देख रहा था। फ्राम नाउ ऑन वॉक लाइक अ क्वीन बिकॉज आर्मी ऑफिसर्स लव यू, मेजर शियान हसन। शियान की आवाज़ की बाज कर इसने अपनी लपेट में ले लिया था। वो कई पल इन लफ्ज़ों की चाशनी को महसूस करती रही थी। यह पत्थर की बनी मूर्ति अच्छी नहीं लग रही। तुम कुछ नहीं कहोगी लरेब? तौहीद, शियान ने इंस्टेव कहा था। लरेब ने ज़ोर से नफ़ी में सर हिलाया। इस पर शियान का मुंह बना। सुनो फौजी, मेरे व्हाट्सएप का स्टेटस हो तुम, लरेब कुछ फांसे पर रुकते हुए कहती भागी थी। इसके जवाब पर सर उठाता शियान इसको पकड़ने के लिए भागा था। अब सारी छत पे इनके कह के गूंज रहे थे। फिज़ा में अनोखी महक थी। ख़त्म शुरू। उम्मीद है कि आपको ये नावल पसंद आया होगा। अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।